اچھا حضرت، آپ نے امام ابن البطال کا نام لیا، ابھی بھی لیا اور کتاب میں بھی آپ نے امام ابن البطال کا نام لیا، ذکر بھی کیا تو کیا وجہ ہے ان سے؟ تو آپ نے یہ ثابت کیا کہ وہ کہتے ہیں فے باغیہ سے مراد جو ہے وہ خارجی ہے، لیکن آپ حافظ ابن حجر عسقلانی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کی رائے کیا ہے؟ امام نووی کی رائے کیا ہے؟ یا دیگر محدثین کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ حدیث 2812 کے بارے میں جی ہاں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برداشت کر پائیں گے؟ جی میری کتاب الفیض المدرار کا حوالہ اس میں آیا ہوا ہے، آپ نے دیکھی ہے؟ کتاب دکھاؤں؟ جی اس میں لکھا ہوا تھا الفیض المدرار۔ حضرت مصعب میری وہ مسودہ اٹھائیں، الفیض المدرار، ذرا میں آپ کو دکھاؤں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ذرا یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں، یہ دکھاؤں، یہ ہے الفیض المدرار، یہ اٹھائیں ذرا، جی ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، ان کے صفحات کی تعداد تقریباً 600 سے ابو ہے، ٹھیک ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث 2812 کو بخاری کا حصہ ہی نہیں مانا۔ اچھا وہ روایت ہی نہیں مانتے؟ وہ روایت ہی نہیں مانتے، کہتے کسی نے ڈالی ہے بخاری میں، حافظ ابن حجر۔ تو روایت ہی نہیں مانتے تو شرح کیا کریں گے نا؟ میں بتاتا ہوں، سنیں تو صحیح نظر، سنیں تو صحیح۔ او حافظ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ 542 دار المعرفہ بیروت سے چھپی ہے، کتاب الصلاۃ باب التعاون فی بناء المسجد۔ قلت ویظہر لی ان البخاری حذفها عمدا، وہ کہتے ہیں امام بخاری نے اس حدیث کو لکھ کے جان بوجھ کے مٹا دیا تھا، کیوں؟ وذالک لنکتۃ خفیۃ، اس میں خاص نقطہ ایک واردات تھی، وہ پوری واردات ذکر کر رہے ہیں، اور آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہی ان ابا سعید الخدری ان اعترف انه لم يسمع زیادہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام سے تو صحابی نے لفظ سنا ہی نہیں ہے، تقتل الفئۃ الباغیہ، یہ حافظ ابن حجر کہہ رہے ہیں۔ آپ نے حافظ ابن حجر کا نام لیا، ذرا اس کو دیکھ لیں، آگے آئے۔ فدل علی انها فی هذه الروایت، یہ لفظ پڑھیں ذرا، جوڑ کر لیں، مدرجتن، مدرجتن، یہ روایت اندر ڈال دی گئی ہے، امام مدرج روایت ہے، کسی نے ڈالی ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون حافظ ابن حجر، میرے متھے نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ والروایت التي بینت ذلك لیست علی شرط البخاری، وہ کہتے ہیں امام بخاری کی شرط پر یہ نہیں ہے حدیث، تو میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کی بات پیش کروں، یہ پیش کر رہا ہوں، برداشت کریں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں بخاری کا حصہ ہی نہیں ہے، کسی نے بعد میں ڈال دیے، لیں جی، یہ نہ ہو حافظ ابن حجر عسقلانی۔ اچھا امام بخاری نے کیوں نکالی ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں بڑی چیزیں موجود تھی، امام بخاری نے کہا نکال دو۔ امام بخاری اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ میری شرط کے مطابق حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، تو امام بخاری نے کہا نہیں ہے، نکال دو، اور اس پر حافظ ابن حجر نے امام بخاری کو پتہ کیا کہا ہے؟ وَهَذَا دَالٌ عَلَى دِقَّةِ فَهْمِهِ وَتَبَحُّرِهِ فِي الْاطِّلَاعِ عَلَى عِلَلِ الْحَدِيثِ، وہ کہتے ہیں امام بخاری کا اس حدیث کو نکال دینا امام بخاری کے اعلیٰ درجے اور معلل حدیثوں پر اطلاع کی دلیل ہے۔ تو سلام پیش کر رہا ہے حافظ ابن حجر، میں نے جس چیز پر پیش کیا ہے وہ امام ابن بطال ہے، امام محلب ابن ابی صفرہ ہے، ان کو پیش کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خارجی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے ایک نقض کیا ہے ادھر، جس کے اوپر یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ حافظ ابن حجر کا نہیں کیا نقض، پتہ ہے وہ نقد کیا ہے؟ میں نے اس نقد کا جواب بھی دیا، آپ نے یہاں دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمار شہید ہوئے اس وقت تو خارجی بنے نہیں تھے نا، خارجی بعد میں بنے۔ جی اللہ اکبر، اس سوال کا جواب تو بہت آسان ہے، باعتبار ما یعول الیہ کی وجہ سے فرمایا کہ ابھی بنے نہیں تھے بطور فرقہ، لیکن ان کی اصل تو موجود تھی نا۔ حضور علیہ السلام کے دور میں خوارج کا ذوالخویسرہ ذو صدیہ مخدجی کی روایت بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب علامات فی النبوت والاسلام میں نہیں آتے، تو اس میں بھی خارجیوں کا ذکر ہے۔ اچھا صرف امام ابن بطال نے تھوڑی کہا ہے کہ اس وقت خارجی تھے، مراد یہ کہ جو بعد میں خارجی فرقہ بنا انہی کے بےمان تھے نا۔ یہ مالک اشترنخی کون تھا؟ حمران ابن سودان کون تھا؟ یہ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یہ الموت الاسود کون تھا؟ یہی تو خارجی تھے، انہی خارجیوں نے بدماشیاں کی ہیں، تو یہ مقاتل ہے۔ اچھا یہ بات صرف حافظ ابن بطال نہیں کہتے، امام محلب نہیں کہتے، حافظ ابن حجر کہتا ہے تابعہ جماعت من الشراح، پوری شراح کی ایک جماعت بھی ساتھ کہہ رہی ہے
ادھر دکھائیں مطلب- اور حوالہ جی. مطلب حافظ ابن حجر نے یہ بھی مان لیا ہے کہ محدثین جو ہیں وہ خارجی ہی مراد لیتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا محدثین کی بخاری کی شراح کی پوری جماعت یہی مان رہی ہے. ایک منٹ میں یہاں آپ کو ایک اور حوالہ دکھاتا ہوں. ایک اور امام ابن کثیر بھی یہی کہتے ہیں کہ خارجی جنگ صفین میں موجود ہے. آپ کہتے ہیں نا فرقہ خارجی بعد میں بنا ہے, یہی ہے نا حافظ ابن حجر. اچھا آئیں, یہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ کے نمائندہ حضرت قبیصہ حضرت علی سے گفتگو کرنے آئے کہ جنگ کی نوبت نہ آئے, کوئی درمیان میں تیسرا راستہ نکالا جنگ صفین سے پہلے, تو حضرت علی المرتضیٰ سے گفتگو کر کے حضرت علی کا پیغام لے کر جب معاویہ کے پاس جانے لگے, ثم خرج رسول معاویہ بین یدی علی. امام ابن کثیر کہہ رہے ہیں یہ البدایہ والنہایہ کے جلد نمبر 7 کا حوالہ ہے. جب حضرت علی کے لشکر سے نکلے تو فہم بہ اولئک الخوارج الذین قتلوا عثمان یریدون قتلہ. دیکھ لیا, اس وقت خوارج اٹھے اور ان کو شہید کرنے لگے, ان کی سازش کرنے لگے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا. تو ابن کثیر 774 میں وفات پائی ہے, 774. اور حافظ ابن حجر اسقلانی کب فوت ہوئے ہیں؟ 852 ہجری میں. اس وقت حافظ ابن حجر اسقلانی میرے خیال میں 2 سال کے تھے جب یہ لکھ رہے ہیں کہ خارجی اس وقت بھی موجود ہے. اور جب امام بطال فرما رہے ہیں نا, جس کی وجہ سے آپ نے کہا اس کی رائے لی اور ابن حجر کی نہیں لی, امام ابن بطال 449 کے فوت ہیں اور حافظ ابن حجر 852 کے. آپ ذرا گوگل وہ کریں, کیلکولیٹر نکالیں, موبائل سے کیلکولیٹر نکالیں, کیلکولیٹر میں ڈالیں ذرا 852, اس سے مائنس کریں 449, 449 کتنے سال پہلے کتنا بنتا ہے؟ 852 مائنس 449 403 سال پہلے حافظ ابن حجر اسقلانی سے اس بزرگ نے لکھا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ سے کتنے سو سال پہلے؟ 403 سال پہلے بندہ دنیا سے فوت ہوا ہے. اس کا میں نے مسئلہ لکھ دیا ہے تو غلط ہے, اور ہے بھی محدث, ہے بھی حنفی, اور ہے بھی مالکی, اور بہت بڑا نام ہے. اور آپ کو پتہ ہے ابن بطال کون ہے؟ امام ابن بطال وہ آدمی ہے جس نے 12 جلدوں پہ اس دھرتی پہ امام بخاری کی حدیث صحیح البخاری کی شرح لکھی ہے. اس سے پہلے 12 جلدوں میں کسی نے نہیں لکھی. وہ اس دھرتی کا پہلا مفصل شارح ہے. اس سے پہلے صرف امام خطابی انہوں نے مختصر لکھی, امام سلیمان خطابی. اس کے بعد تو ابن بطال ہے. اچھا, یہی شرح ابن بطال کی بھی ہے, یہی جماعت من الشراح کی بھی ہے, اور یہی شرح امام محلب ابن ابی صفرا کی بھی ہے. 435 پہ بہت ہوئے. کیلکولیٹر کریں ایک دفعہ پھر, 852 سے 435 نکالیں ذرا. 852 435 مائنس 417 سال پہلے کے بندے ہیں. اتنے سال پہلے والے کہ میں نے لکھ دیے ہیں تو وہ غلط ہو گئے. تو آپ تو مجھے سلام کریں کہ اس دھرتی کا پہلا شارح ہے بخاری کا, آپ نے اس کی بات نکل کر کے رکھ دی ہے, اور وہ اتنا بڑا شارح ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی سے 400 سال پہلے کا ہے. آپ اس کی رائے کو مرجوع کہتے ہیں. کیوں؟ پیٹ کے درد کا مروڑ اٹھتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو وہ خارجی نہیں مانتا, اور یہ حضرت معاویہ کو نعوذ باللہ باغی اور پتہ نہیں طاغی اور فاسق فاجر نعوذ باللہ کہنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر ان کی دال نہیں گلتی. یار حضرت معاویہ پیغمبر کا صحابی ہے, کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے. اچھا حضرت, اس کا مطلب آئی ایم ریئلی شاکڈ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے حافظ ابن حجر کا مانگا ہے حوالہ, تو ان کے سامنے اگر یہ بات آ جائے کہ حافظ ابن حجر تو سرے سے حدیث کو ہی نہیں مانتے, تو بخاری کے اندر جو حدیث ہے تقتل الفیۃ الباغیہ والی, وہ تو سرے سے آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کسی نے ڈالی اندر ڈالی ہے. تو حافظ ابن حجر کا یہ موقف لکھ لینا. ادھر حافظ ابن حجر کا معاملہ تو گیا, اور حافظ ابن حجر کہہ دے کہ یہ تشریح جو ہے کہ خارجیوں نے قتل کیا ہے, یہ صرف محلب کی نہیں ہے, یہ صرف ابن بطال کی نہیں ہے, جماعت من الشراح کی ہے. یہ بات ابن حجر کی نظر نہیں آتی. اللہ اکبر کبیرہ. یار اچھا میں ایک بات پوچھوں, حافظ ابن حجر اسقلانی 852 میں فوت ہوئے ہیں جی, اور امام نووی کا بھی آپ نے نام لیا جی. امام نووی کب فوت ہوئے ہیں؟ 786. ایک روایت ہے 776. اور ابن بطال کب فوت ہوئے ہیں؟ 449. تو ان دونوں سے وہ 400 سال پہلے کے بندہ ہے. 400 بعد والے مجھے دکھا رہے ہیں محدث شارح, وہ شارح نہیں ہے جو 400 سال پہلے لکھ کے گئے. ہاں تو ماننے والا ہوگا تو ان کو بھی مان لے گا نا.
نہ ماننے والا ہوگا تو حضرت نہ ماننے والے کے لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے لیے عمر نوح ملے، خزانہ قارون ملے، لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، پھر بھی نہیں مانیں گے.